کہ یہ لوگ ہیں، ان کا کام ہے لڑنا، ان کا کام ہے جھگڑا کرنا، ان کا کام ہے فتنہ کرنا، ان کا کام ہے فساد کرنا. لیکن وہ جو علماء ربانیین ہیں اور وہ جو اولیاء کے وارث ہیں، انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کہ قرآن کریم کے انہوں نے بے حرمتی کی. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ان کا کام ہے بے حرمتی کرنا. انشاءاللہ انہی کے ممالک سے اندر، انہی کے ملکوں میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر ہم ان کے گرجا خریدیں گے، ہم ان کے کنیسہ خریدیں گے، ہم مسجد بنائیں گے، اسلامک سینٹر بنائیں گے، ہم مدارس بنائیں گے. جس طرح ابو جہل کی گستاخی کرتا تھا نا حضور کی شان میں، اور پھر جو غزوہ احد میں جب حضور کی شان میں گستاخی عام ہونے لگی اور حضور کے دندان ہمارے شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ان لوگوں کے جب بددعا کریں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی، ساری قوم تباہ برباد ہو گئی تھی. حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اچھا حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا نا تو صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اب حضور بددعا کریں گے اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضور نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر، یہ حقیقت کو نہیں جانتا ہے. یہ نہیں کہ وہ تباہ کر، یہ برباد ہو جائیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ ہمارا کلمہ پڑھیں گے. تو ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ. ابو جہل کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اکرمہ. تو اکرمہ نے پھر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. معزز سامعین حضرات، وہ جو دانشور ہیں حقیقی طور پر، وہ جو اسلام کی لفظ کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ان ملکوں میں بیٹھ کر اسلام کی خدمت کیسے کرتی ہے، اور یہ ناز کریں اپنے لوگوں پر. یہ جو ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اہل سنت کے کندھوں پہ ڈالی ہے. ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، اور دنیا بھر میں جا کر کئی ایسے ممالک ہیں 151 ممالک میں جا کر اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. اس زمانہ میں کتابیں شائع ہو چکی، سو متاثر یہودی صرف یہ دیکھ کر ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں لے رہا ہوں. بے حرمتی کرنے والے بے حرمتی کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ شرک سے لے کر غرب تک اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا. اور معزز سامعین حضرات، اب ایسے حالات میں دنیا میں سویڈن میں ایک متاثر یہودی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، ہم مذمت کرتے ہیں. ایسے حالات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ایک ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ نام سے پاکستان ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی پاکستانی کو 1.5 ارب مسلمانوں کی پھر آزادی ہوئی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پھر اسلامی ممالک میں سے حکمرانوں نے احتجاج کیے. سوال یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر پاکستان نے کیا کیا؟ عملی طور پر سویڈن کا جو سفیر ہے اس کو بلایا. ہاں ان حکمرانوں کی اگر شان میں گستاخی ہو جائے تو یہ تو راتوں رات اٹھا دیتے ہیں. ان کے مجسمے اگر گرا دیے جائیں یہ تو آپ کا گریبان تک دیں گے، آپ کی زبان نکال دیں گے. اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے یا قرآن کریم کی بے حرمتی ہو جائے تو ایسے حالات میں پھر آپ کے حکمران ان کے وزرائے اعظم کے ساتھ گرمجوشی کے ساتھ کرتے ہیں. ملے گا نہیں ملے آپ کے وزیر اعظم؟ شاید آپ میں سے کسی کو یہ میری باتیں ناپسند ہوں، لیکن حقیقت اسی لیے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم بیکاری قوم ہیں. اس قوم نے، ان وزراء نے، انہوں نے جا کے وہیں سے تو بھیک مانگی ہے. ان کو معلوم ہے IMF سے کچھ نہیں ملے گا، ملک تو کنگال ہو چکا، اخراجات تو ان کے بڑھ گئے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملے گا. جب کچھ نہیں ملے گا پھر ان کے سامنے یہ بیکاری بن جاتے ہیں، ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان کے اندر رتی پر بھی ایمان نہیں. اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ حضور کے گستاخ ہیں. کیا فرانس کے وزیر اعظم حضور کا گستاخ نہیں؟ کیا اس نے اپنی حکومت کے وقت اجازت نہیں دی تھی سر یہاں حضور کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی تھی؟ کئی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا فرانس سے، اور پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہوئے. لیکن کیا ہوا؟ مذہبی کارکنان کو اور کارکنان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. صرف ایک ہی بات
سفیر کو واپس ملک بدل کر دیا جائے، لیکن 100 لاشیں یہاں پر ان لوگوں کو اٹھانی پڑی، نہ سفیر کو واپس بھیجا گیا اور نہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے، آج سویڈن میں یہی کچھ ہوا، قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے حکمرانوں نے سفیر کو بلایا، اس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا، یا اس کی کوئی مذمت کی؟ حالانکہ مذمت نہیں کرنی، کہ مذمت تو میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ حکمران اگر حقیقی طور پر ان کے اندر ایمان ہوتا، اسلام ہوتا، تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بھکاری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری قوم کو بھکاری بنا رکھا ہے، اس لیے آج حق اور سچ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا مطالبہ بھی یہی ہے، اور 1.5 ارب مسلمان اور 23 کروڑ پاکستانیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ سویڈن کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ بھائی لوگ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا اخلاقی حق ہے۔ ہماری حکومت ہی جاتی ہے، ہم سے ہماری سیٹ چھینتی، ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج دنیا بھر میں 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت سویڈن حکومت کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے سفیر کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے۔ کیا آپ اس قرارداد کو پیش کرتے ہیں؟ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہوگا کچھ بھی نہیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں اتنا عرض کر سکیں گے، یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی ہوتی تھی تو پھر ہم خاموش نہیں رہتے تھے، جس قدر ہم سے ممکن ہو سکتا تھا ہم آواز بلند کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم کی شان میں گستاخی ہو یا کسی مقتدر حلقوں اداروں کے خلاف گستاخی ہو تو وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن افسوس کا علم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو، حضور کی شان میں گستاخی ہو، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، تو پھر یہاں قانون حرکت میں نہیں آتا، پھر ادارے حرکت میں نہیں آتے، اور نعوذ باللہ پھر وہ مولویوں کی جنگ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ مولویوں کی جنگ نہیں، یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا۔ ہم نہیں بولیں گے تو قیامت والے دن حضور کے سامنے ہم آنکھیں دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ معزز سامعین حضرات،